طلال چودھری صاحب کیا تھوڑا سا تبصرہ کریں گے؟ یہ میں نے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ میں نے آج یہ موسمیاتی تبدیلی سے اپنی بات کیوں شروع کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اسلام آباد میں کلائمیٹ چینج پہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے، اس کو اناگوریٹ کرنا تھا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے، وہ بھی نہیں پہنچے۔ وہاں پہ شرکت کرنی تھی مریم نواز صاحبہ نے، وہ بھی نہیں پہنچی۔ وہاں شرکت کرنی تھی سرفراز بگٹی صاحب نے، وہ بھی نہیں پہنچے۔ اور چیف منسٹر سندھ جو ہیں وہ صدر صاحب کے ساتھ چائنا گئے ہوئے ہیں۔ تو ایک احسن اقبال صاحب تھے وہ آئے، اور ایک علی مین گنڈا پور صاحب تھے وہ آئے، اور وہاں پہ جو ورلڈ بینک کے اور یونیسیف کے لوگ تھے ان کو میں نے یہ کہتے سنا کہ یار آپ پاکستانی جو ہیں وہ یہ موسمیاتی تبدیلی کو کوئی مسئلہ نہیں سمجھتے۔ میر صاحب، جو آپ نے کہا ہے یہ واقعی یہ صرف پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اور پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے۔ جتنے بھی انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں پاکستان تو اس پہ عمل کر بھی رہا ہے اور کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن ہم متاثر ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے۔ اور جتنا ہماری اکانومی ہے اور آئے دن جو نقصان ہمارا ہوتا ہے وہ ہماری اکانومی کے لیے تو بہت بڑا دھچکا لگتا ہے۔ تو اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کو یہ ساری چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ اور پہلے بھی ہمارے آپ نے دیکھا کہ بہت جو سندھ میں بہت بڑا سیلاب آیا اور اس میں بہت ساری دنیا نے کمٹمنٹس کیں، اور پھر اس کے بعد وہ بھی پوری آنر نہیں ہوئیں۔ لیکن باقی رہی ہماری تو اس دفعہ پہلی دفعہ بلاول صاحب نے جب 26ویں ترمیم ہوئی ہے، اس بات کو تو اب آئین اور ایک حصہ بنا دیا گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ صحیح کہتے ہیں، ہمیں اپنے لیول پہ اور اپنے عام جو ہمارے آنے والے بچے ہیں ان کو اویئر کرنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، تاکہ ہم ایز اے پوری نیشن جو ہے اس میں رول پلے کر سکے۔ باقی پرائم منسٹر یا کوئی بھی اس سے غافل نہیں ہے کہ یہ جو چیلنج آنے والے وقت میں پاکستان جیسے ملک کو درپیش ہوگا۔ اچھا بپی صاحب، کیا یہ پاسبل ہے کہ اپنی تمام تر سیاسی لڑائیوں کے باوجود شہباز شریف صاحب، تحریک انصاف کے دوست اور پیپلز پارٹی والے، جے یو آئی والے سارے جو ہیں، یہ اس ایشو پہ نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں ایک ڈیبیٹ کریں اور اس پر کوئی ایک نیشنل پالیسی بنائیں کہ ہم نے یہ جو سیلاب بڑھ رہے ہیں، گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اور کراچی جو ہے وہ ڈوبنے والا ہے، سمندر میں جانے والا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے ہماری کوئی نیشنل پالیسی ہونی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بالکل ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو افسوس ہے کہ پاکستان میں ورلڈ بینک کی ڈائریکٹر آئی تھی اور پرائم منسٹر صاحب یقیناً اتنے مصروف تھے کہ اس میں جا نہیں سکے۔ اب جب فورن ڈیلیگیٹ گلوبل ہیڈ فار کلائمیٹ چینج، اب جب اتنے سینئر قسم کے ڈیلیگیٹس آئے ہوں اور وہ آپ کو آ کے باور کرا رہے ہوں کہ پاکستان ان 10 ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلی میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ متاثر ہے، اور ہم ہماری گورنمنٹ میں بھی عمران خان صاحب بھی اور اب یہ شہباز شریف صاحب بھی، انہوں پوری دنیا میں جا کے ہم نے باور کرایا کہ آپ کی ان غفلت کی وجہ سے ہماری اکانومیز تباہ ہو رہی ہیں، ہمارے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، ہمارے دریاؤں میں پانی کو نہیں، ہماری بارشیں نہیں ہو رہی اور موسم کے ڈگریز ٹیمپریچر۔ لیکن جب ہم اس کی نان سیریسنس دکھاتے ہیں تو لوگ پھر ہمیں کیسے اسیس کرتے ہیں؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک عام سے چھوٹے سے بچے سے پوچھ لیں کیا سردیوں میں بارشیں ہوئی ہیں تو وہ کہے گا 3 مہینے سے بارشیں ہوئی۔ امپیکٹ کیا آئے گا؟ آپ کے گلیشیئرز نہیں ہوں گے، آپ کی بارشیں پانی نہیں آئے گا۔ ہونے کیا لگا ہے کہ اس سال کسان نے، پچھلی سال کیونکہ گندم نہیں پرچیز کی تھی پنجاب گورنمنٹ نے، مریم نواز شریف صاحبہ نے گندم لینے سے انکار کر دیا کسانوں کی، تو اس سال 30% گندم کی کاشت کم ہوئی ہے۔ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے 20% آپ کی کاشت اور کم ہو گئی، آپ کی جو ایگریگیٹ ایوریج ییلڈ آنی تھی وہ گندم کی اوسط کم ہوگی۔ 50% اس سے ڈیفیسٹ آ رہا ہے گندم کی جو آپ کی کاشت ہے جو پچھلے سال کی نسبت۔ لیکن اب تو یقیناً ریٹ بڑھنا چاہیے تھا، obviously گندم کم ہے تو ڈیمانڈ زیادہ، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس پچھلے سال کی یوکرین کی گندم ابھی تک جو کرپشن کی نظر ہوئی تھی اس کے تقریباً 18 لاکھ ٹن کے ذخائر پاکستان میں پڑے۔ گورنمنٹ پنجاب نے پچھلے 2 سال کے ذخائر اپنے پاس مینٹین جو کہ 20 لاکھ ٹن، 38 لاکھ ٹن گورنمنٹ کے پاس ذخائر پڑے۔ 50% کم ہونے کے باوجود جب یہ کسان اپنی بیچنے کے لیے آئے گا اس کو 2300 روپے من سے زیادہ ریٹ نہیں ملے گا۔ یہ ہے گلوبل کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ آپ کی اکانومی پہ، کہ آپ کا 70% جو کسان ہے جو کہ پنجاب میں بیٹھا ہے وہ اپنی فصل کا ریٹ ہی نہیں لے سکے گا۔ اب اگلی چیز آگے، آج ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی، میں نے اس میں منسٹر صاحب کو بلایا تھا جو انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن کے ہیں، اور سیکرٹری صاحب کو بلایا اور ان سے سوال پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ چینی کی قیمت پچھلے سال 102 روپے کلو تھی، آج 180 روپے کلو پہ جا چکی ہے، اور اس کی وجہ سمپل ہے، 180 روپے کلو۔ اور میں نے پوچھا اس کی سمپل وجہ ہے کہ آپ اس وقت آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی ہوئی ہے، تو میں نے پوچھا یہ ایکسپورٹ کی اجازت کی آپ کے پاس ریشنل کیا ہے؟ اور پھر میں نے ان سے سوال پوچھا کہ پاکستان میں ٹوٹل شوگر ملے
ان کی ملکیت کی آپ اونرشپ سٹرکچر بتائیں. وہ جواب تو انہوں نے دیا نہیں, لیکن میں نے اپنا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کیا. پاکستان میں اس وقت 20 ایسی شوگر ملیں ہیں جو 60% پورے پاکستانی انڈسٹری کنٹرول کرتی ہیں, اور ان 20% کے گھروں کے پیچھے 10 گھرانے ہیں جو کہ پورے پاکستان کی شوگر انڈسٹری کو مینٹین کرتے ہیں. ان کا پریشر شوگر بورڈ برداشت نہیں کر پاتا, انہوں نے ایکسپورٹ الاؤ کر دی ہے. پاکستان سے چینی باہر جا رہی ہے اور مسلسل 5-7 روپے کلو. اب رمضان آنے والا ہے, اب جب یہی چینی 200 روپے کلو جو کہ ڈیمانڈ بڑھ جائے گی 200 روپے کلو, تو کون یہاں پہ ولی وارث ہوگا؟ لیکن سیریس ہے کہ نہ منسٹر صاحب آئے, نہ سیکٹری صاحب تشریف لائے, اور نہ ہمیں نام بتایا کہ وہ شوگر ملوں والے مالک آخر ہیں کون جن کا پریشر ہے. نام تو آپ کو پتہ ہی ہے ساری تو بتائیں پبلک کیوں. اچھا, لیکن طلال چودھری صاحب, یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ مہنگائی جو ہے اس میں بڑی کمی ہوئی ہے, لیکن اگر پچھلے سال چینی جو ہے وہ 102 روپے کلو تھی اور آج 180 روپے کلو ہے, اور رمضان بھی آنے والا ہے, اس میں مزید اضافے کا خطرہ ہے, تو یہ کیسے آپ ثابت کریں گے کہ مہنگائی میں کمی ہوئی ہے؟ دیکھیں میر صاحب, ایک تو مہنگائی جو ہے وہ صرف اس میں چینی نہیں, اس میں کوئی 30-35 آئٹمز ہوتی ہیں جو عام آدمی استعمال کرتا ہے, اور اس میں آپ کے کرایہ سے لے کے, اس میں آپ کی فیول پرائس سے لے کے, اس میں دال, اس میں چینی, اس میں آٹا, اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اور یہ جو ڈیٹا ہے یہ مختلف جگہ سے پاکستان کے شہروں سے, دیہاتوں سے کلیکٹ کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد یہ ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ مہنگائی کی کمی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا مان رہی ہے کہ مہنگائی میں کمی ہوئی ہے. اور باقی رہی چینی کی بات, تو 180 روپے نہیں ہے. جو باہر بھیجنے کا سکینڈل تھا وہ ہوا تھا پی ٹی آئی کے دور میں, اور کس طرح ہوا تھا, کس طرح اس کے ساری دنیا کو پتہ ہے. اس دفعہ جس طرح یہ اجازت دی گئی ہے اس میں اس بات میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ کسی قسم کی چینی کی قیمت نہیں بڑھے گی, نہیں تو یہ کیونکہ جتنے ذخائر اور جتنی چیزیں پڑی تھی, دیکھیں آپ کو زر مبادلہ بھی چاہیے, آپ باہر چیز بھیجتے ہیں, اگر آپ کے پاس ایکسٹرا پڑی ہے اور اگر یہ ایکسٹرا نہیں بیچیں گے تو جو کسان ہمارے ہیں ان تک پیمنٹس جو ہیں یا باقی سارا سرکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے. رہی بات, آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے ماشاءاللہ آپ نے میرے پی ٹی آئی کے بھائی کو دیکھا ہے کہ آپ نے کلائمیٹ چینج پہ سوال پوچھا, انہوں نے لا کے چینی پہ کھڑا کر دیا ہے. اور یہ ان کو یہ بھی بتا دیں کہ مہنگائی کا انہوں نے بڑا اچھا کیا, ذکر کیا ہے, مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ مہنگائی کا ذکر کیا ہے. آج یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے اس گورنمنٹ کو اور اسی طرح اس پالیسیز کو. اور یہ پاکستان اس وقت پچھلے یہ تقریباً 4% سے نیچے آ چکی ہے, اور اس کا سب میں فائدہ ہے. آئیں اس پہ مل کے کام کرتے ہیں نا. آئیے روز کی لڑائیوں کی بجائے کبھی آپ کا کیا زبردست ہوتا کہ آپ کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس میں آپ یہ بھی ایک شرط ہوتی کہ چینی, آٹا اور چاول سستا ہونا چاہیے عام آدمی کے لیے. یہ آئیں یہ جو اکانومی ہے یہ اس پہ مساق معیشت پہ آئیں, اس پہ بیٹھ جاتے ہیں, باقیوں پہ اختلاف ہوگا. آئیں یہ کلائمیٹ چینج پہ بیٹھتے ہیں, آئیے یہ آپ کا دہشت گردی کی جنگ ہے, آئیں اس پہ بیٹھ جاتے ہیں. لیکن ان کے پاس دو ہی ان کی وہ ہیں شرطیں, میں اور معافی معافی معافی, NRO بس. او بھائی اس سے ذہن سے نکالیں. آئیں پاکستانی, آپ کی بھی حکومت ہے ایک صوبے میں, یہ کلائمیٹ چینج ہو, مہنگائی ہو, آپ کی ہماری معیشت ہو, دہشت گردی ہو, آئیں اس پہ بات کریں. کیوں نہیں کرتے, ان سے پوچھیں.